بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نقطے پہ نقطہ کے ساتھ لیاقت مغل حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ذہانت کسی کی میراث نہیں ہوتی۔ کسی بھی ذہین و فتین شخص کے لیے اپنی ذہانت کی بنا پر کامیابی اور شہرت کی بلندیوں پر پہنچنا، اس کی معراج کو حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کے مثبت استعمال سے دنیا کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے، اور اس کے نیگیٹو استعمال سے نسل انسانی کے لیے خطرات، مسائل اور مشکلات بھی پیدا کی جا سکتی ہیں۔ اگر ذہانت کے ساتھ ساتھ مشینوں کو استعمال کیا جائے تو پھر کام کو کئی گنا بڑھا کر استعمال میں لایا جا سکتا ہے، اور اگر مشینوں کو مصنوعی ذہانت کے ذریعے سے آپریٹ کیا جائے تو دنیا کے ماحول کو آسانی سے تبدیل کیا جا سکتا ہے اپنی مرضی کے مطابق۔ یہ مصنوعی ذہانت کیا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جسے ہم کہتے ہیں، وہ کیا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں، موجودہ دور میں اس کو کیسے اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے، کن کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں معروف سائیکالوجسٹ، ماہر تعلیم جناب رائد افضل صاحب۔ سر، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، یہ بتائیے گا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے اور اس کی مدد سے دنیا میں کیا کیا تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں یا لائی جا رہی ہیں؟ صحیح، دیکھیے ہم ایسا شروع کرتے ہیں کہ ایک ہمارا دماغ ہے۔ اب میرا دماغ ایک چیز سوچ رہا ہے، اور اس نے جو تعلیم حاصل کی ہے تو اس کے میرے دماغ میں 100 کتابیں کر لیجیے۔ اچانک میں اور آپ کا دماغ مل جاتے ہیں تو ہم دونوں نے مل کے سمجھیے 200 کتابیں پڑھی ہیں، تو اگر ہم دونوں مل کے کسی سوال کا جواب دیں گے تو بہتر دیں گے، مل کے کام کریں گے تو بہتر کریں گے۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ اس طرح کے کروڑوں دماغ ہیں، صحیح، اور انہوں نے اربوں کتابیں پڑھی ہیں، تو وہ جب ملتے ہیں تو ہم اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ جب وہ سارے دماغ مل کے جو مشینوں میں پڑے ہوئے ہیں باہر بڑے بڑے سینٹرز کے اندر، جب وہ مل کے پوری دنیا کا علم پڑھ کے کسی چیز پہ ورک کرتے ہیں تو اس سے بہتر پھر نہ جواب ہو سکتا ہے، نہ پلان ہو سکتا ہے، نہ ڈیزائن ہو سکتا ہے، اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بہت سارے دماغوں کا مل کے، بہت سارے علم کو ملا کے کسی ایک سوال کا جواب دینا یا کوئی ایک پلان بنانا۔ کیا تبدیلیاں لائی جا سکتے ہیں؟ ہر چیز تبدیل ہو جائے گی، ہر چیز تبدیل ہو جائے گی۔ یعنی جو مثال دینے والے ہیں وہ مثال دیتے ہیں آگ سے، کہ آگ سے پہلے آپ کچا گوشت کھاتے تھے، آگ نہ ہوتی تو آپ کی بجلی بھی نہ ہوتی نا، کیونکہ یہ بھی ظاہر ہے بجلی اسی سے بن رہا ہے۔ تو آگ نہ ہوتی تو آپ کے ہاں گھر میں ساری چیزیں کچی پڑی ہوتی، آگ نے سب کچھ تبدیل کیا۔ بالکل ویسے ہی اے آئی ہر چیز کو تبدیل کر دے گی۔ اگر چھوٹی مثال لینی ہے تو گاڑی سے پہلے گھوڑے تھے، گدھے تھے، بگھیاں تھیں، سب کچھ تھے، ٹانگیں تھے، گاڑی نے آ کے سب کچھ چینج کیا نا۔ پھر موبائل فون نے چینج کیا، تو جس طرح آگ نے، گاڑی نے، موبائل فون نے، کمپیوٹر نے آ کے چینج کیا، اسی طرح اے آئی ان سب کو ملا لیں تو یہ جو ساری تبدیلیاں لائیں اس سے 10 گنا بڑی تبدیلی اے آئی لے کے آئے گی۔ آپ کا لائف سٹائل چینج ہو جائے گا، آپ کی جابس چینج ہو جائیں گی، آپ کا کام کرنے کا طریقہ چینج ہو جائے گا، آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی۔ بہت ساری چیزیں جس کے اوپر بھی ہمارا اختیار نہیں ہے، ہم دوسروں کے محتاج ہیں، یعنی لیگل ریفرنس کے لیے، میڈیکل سپلائز کے لیے اینڈ سپورٹ کے لیے، وہ ساری چیزیں ہماری دسترس میں آ جائیں گی۔ اچھا، یہ بتائیے گا تعلیم کے میدان میں اس کے کیا ثمرات ہیں، اور اس کو بطور سلیبس پڑھایا جائے یا اس کو بطور ٹول کے استعمال کیا جائے؟ دیکھیے، آپ نے جو بھی سبجیکٹ ہے نا آپ کا، آپ نے اس میں ایز اے ٹول پڑھانا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی سوشل اسٹڈی کی کتاب ہے، اس میں ایک چیپٹر ہے قائد اعظم کا، ایک ہے علامہ اقبال کا، تو پہلے تو بچے صرف وہ عبارت پڑھی اور ختم ہو گئی کہانی۔ اب آپ کی کتاب میں پرومپٹس لکھی ہوں گی، یعنی وہ کوسچنز لکھے ہوں گے جو آپ نے چیٹ جی پی ٹی سے جا کے اضافی کرنے قائد اعظم کے حوالے سے۔ بھائی فلاں سن میں ان کے ساتھ کیا ہوا، اگر وہ آج ہوتے تو کیا ہوتا، اگر ان کا مکالمہ ہو رہا ہے گاندھی سے، دونوں ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں آج کے دور میں 2023 میں، دونوں میں ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے، کیا ڈسکشن ہوگی؟ اگر 14 نکات قائد اعظم آج کو پاکستان کو دیکھ کے 14 نکات تبدیل کرتے تو کیا کرتے؟ آئین بناتے تو کیسا بناتے؟ ہمارے حالات میں آج 14 اگست منا رہے ہوں، قائد اعظم آج کے دور میں 20-23 کو وہ تقریر کریں تو کیا کریں؟ اسی طرح علامہ اقبال پہ آ جائیں۔ علامہ اقبال وہی گھسی پٹی نظمیں یہ سب کچھ، علامہ اقبال آج ہمیں کہیں کہ یہ میری ایک نظم اب آج سے ہر پاکستانی یاد کرے گا، اس میں عمل کرے گا، وہ کون سی ہوگی؟ آج کے دور میں علامہ اقبال کو اپنا کون سا شعر سب سے اچھا لگے گا؟ آج کے دور میں علامہ اقبال ہمیں کون سی چیز زیادہ پڑھنے کو کہیں گے، کون سی چیز کرنے کو کہیں گے؟ آج کے دور میں ہماری سب سے زیادہ بڑی کمزوریاں کیا ہیں؟ اور یہ میں نے کیا ہے چیٹ جی پی ٹی سے، ہمارے دور کو دیکھو
اور علامہ اقبال کی شاعری کو پڑھو اور بتاؤ کہ ہماری سب سے بڑی کون سی 4 خامیوں کی نشاندہی علامہ اقبال کریں گے. صحیح. اور اس سے 2 شخصیات کی بات ہو رہی ہے. آپ یہ کام فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس ہر چیز پہ کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا، یہ جو چیٹ جی پی ٹی ہے یا جو بارڈ ہے یا جتنے بھی اے آئی بیس پروگرامس آ رہے ہیں، تو اس میں کس سطح کے جو لوگ ہیں وہ اس میں کام کر سکتے ہیں یا کرنا چاہیے؟ اس سے کیا فوائد حاصل ہوں؟ سر ہم نے تو کلاس 4 آنورڈ 10 سال سے اوپر انٹروڈیوس کیے. صحیح. ہمارا یہ خیال ہے کہ 10 سے لے کے 100 سال تک کے عمر کے سارے لوگوں کو استعمال کرنا چاہیے. 10 سال سے پہلے آپ بچوں کو پریکٹیکل ایکٹیویٹیز دیں، ان کی کریٹیوٹی بلڈ کریں. یعنی پرائمری ایجوکیشن کی ضرورت ہے. صحیح. اور اس میں آپ بچوں کو اتنا شارپ کر دیں کہ پھر وہ چیٹ جی پی ٹی یوز کر سکیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. یعنی بچوں کو آپ نے اس قابل کرنا ہے کہ وہ آگے چل کے ڈرائیونگ کر سکیں. تو آپ ان کو رولز بتا رہے ہیں، طریقہ بتا رہے ہیں، میپ سمجھا رہے ہیں کہ اس گاڑی میں بیٹھ کے تم نے کہاں کیسے جانا ہے. تو وہی کام اب ہے. کلاس 4 سے 10 سال کے بچے تک آپ اس کی انگلش اردو امپروو کر دیں، ریڈنگ رائٹنگ سکھا دیں، سوچنا سکھا دیں، اور پھر اس کو یہ سکھا دیں کہ اے آئی کو یوز کیسے کرنا ہے. اور اس کے بعد جب اس کو یوز کرے گا نا تو مرتے دم تک یوز کرے گا، اور ہر ایریا میں یوز کرے گا. شخصی زندگی سے لے کے بزنس کر رہا ہے تو بزنس میں، جاب کر رہا ہے تو جاب، اس میں ہر جگہ یوز کرے گا. چیٹ جی پی ٹی کے لیے جو پروسیسنگ پاور ہے، موبائل فون، کمپیوٹرز ان کا کچھ بھی نہیں، موبائل فونز کی ضرورت ہاں ہے. جی. دیکھیے جو سمپل بارڈ اور چیٹ جی پی جو آپ نے ذکر کیا ہے، اس کے لیے آپ کو اس کی ضرورت ہے. ڈیزائننگ کے لیے بھی صرف اسی کی ضرورت ہے. ہاں کوئی آپ بڑا کمپلیکس قسم کا انٹیریئر ڈیزائننگ کر رہے ہیں، آپ مکان کا نقشے بھی اب اس پہ بن رہے ہیں، انٹیریئر ڈیزائننگ بھی اس پہ ہو رہی ہے، فیشن ڈیزائننگ بھی اس پہ ہو رہی ہے. وہ کرنا تو آپ کو اسکرین بس بڑی چاہیے، ورنہ کمپیوٹر تو عام چاہیے، موبائل پہ ہو جاتا ہے. سر یہ بتائے گا، جس طرح سے ہر چیز کے فائدے ہوتے ہیں نا، تو اس کے ایک دوسرا رخ اس کا نقصان کا بھی ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے اس کے ان گنت جو فائدے ہیں تو کچھ کے نقصانات بھی ہیں؟ وہ بھی ان گنت ہیں. اگر آپ نے اس کے ان گنت فائدے نہ اٹھائے نا اور اس کو یوز کرتے رہے تو آپ پھر اس کے ان گنت نقصانات اٹھائیں گے. وہ یوں کہ یہ آپ کو سحر میں مبتلا کر لے گا. آپ اس سے فضول گفتگو کریں گے، یہ فضول گفتگو میں آپ سے 10 قدم آگے چلا جائے گا، پھر آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا، پھر ایک نشہ ہو جائے گا آپ کو، اور پھر آپ اس میں کھو جائیں گے، پھر آپ اس میں سے نکلنا نہیں چاہیں گے، پھر یہ آپ کو قابو کر لے گا، پھر یہ آپ کی طبیعت کے حساب سے آپ کو خوش کرنے کے لیے باتیں کرے گا، پھر آپ کو کسی سے بات کرنے کا مزہ ہی نہیں آئے گا. بس آپ اسی کے سائر میں کھوئے رہیں گے. آپ بس لوگوں کے ساتھ ایسے بنے بیٹھے رہیں گے جیسے بت ہے. آپ کا دل کرے گا کہ بس میں بھاگوں اور اپنی چیٹ کے ساتھ جا کے باتیں کروں. یہ سر یہ کس حد تک درست ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے 5-7 سال میں یا اگلے ایک عشرے میں یہ جو ہمارے ماسٹر ڈگری ہولڈرز ہیں، اگر وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے نابلد ہوئے تو ان کا کیا وہ رہ جائے گا؟ سر 5 سال زیادہ بول دیے. اچھا ہاں یہ میرا خیال ہے صرف 3 سال کی کہانی ہے. صحیح. ہاں اور باہر کی دنیا میں تو اسی سال سے ہونا شروع ہو گیا. وہ ماسٹر سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جب وہ جاب کے لیے اپلائی کریں گے تو ان کو اے آئی کا نالج ہوگا، وہ کوئی اے آئی ٹول یوز کرنا جانتے ہوں گے، اور وہ چیٹ جی پی ٹی سے یا بارڈ سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اپنی پرومپٹنگ یوز کر کے کوشچن کر کے کچھ نہ کچھ بنانا جانتے ہوں گے، کچھ نہ کچھ اس سے کام لینا جانتے ہوں گے. کیونکہ کمپنیز اب ایسے لوگوں کو تلاش کر رہی ہیں جن کے پاس اے آئی کو یوز کرنے کا نالج ہو، کیونکہ وہ زیادہ پروڈکٹیو ہیں ان لوگوں کی نسبت جو صرف ڈگری لے کے آ رہے ہیں. نئی جنریشن کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کہ کنسٹرکٹیو یوز سیکھیں. اگر آپ کے پاس ابھی کوئی ٹیچر نہیں بھی ہے، یوٹیوب پہ جائیں، صرف لکھیں ہاؤ ٹو ڈو پرومپٹنگ، PROMPTING پرومپٹنگ آن بارڈ یا چیٹ جی پی ٹی، اور جتنی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں نا وہ دیکھیں، اور کوئی کنسٹرکٹیو آئیڈیا دماغ میں لا کے پھر وہ چیٹ جی پی ٹی میں جائیں، پرومپٹ کریں، پرومپٹ کرنا سیکھیں کسی اچھے کام کے لیے. ہاں جی ناظرین، آپ نے سنا کہ رائد افضل صاحب نے کہا کہ یہ جو چیٹ جی پی ٹی ہے اس نے دنیا کو بدل دیا اور بدلتی جا رہی ہے، اور وہ 3 سے 4 سالوں میں جو پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جو بھی اے آئی سے نابلد ہوگا اس کو ان پڑھ یا بیکار شخص جو ہے وہ شمار کیا جائے گا. اور اپنے جو چھوٹے بچے ہیں جو اسٹینڈرڈ جو پرائمری کا اسٹینڈرڈ ہے ان بچوں کو اس کی تعلیم سے روشناس کرائیں تاکہ وہ بہتر مستقبل کی طرف گامزن ہو سکیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.